اللہ جل شانہ نے ایمان والیاں دا ذکر فرمایا کہ او جدو اپنی زبان تو ربنا اللہ کہہ دیندے نے پھر اس کہے اتے ڈٹ جاندے نے، مضبوط ہو جاندے نے۔ اللہ دے فرشتے انہاں تے نازل ہوندے نے اور کہہ رہے ہوندے نے کہ نہ کوئی خوف کرو نہ کوئی غم رکھو، تانوں جنت دی بشارت ہے جدا رب نے تواڈے نال وعدہ کیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت تو بعد دین دی دعوت اور تبلیغ واسطے بڑی مشقتاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں۔ 3 سال شعب ابی طالب دے اندر، اس گھاٹی دے اندر جو کفار نے بائیکاٹ کیتا، آپ اپنے خاندان نال صحابہ نال اس گھاٹی دے اندر بند ہو گئے، جتھے نہ کوئی کھانا نہ پانی نہ کوئی صاحبان نہ کوئی سایہ۔ 3 سال اس گھاٹی دے اندر، اس قید خانے دے اندر آپ نے گزارے۔ پھر کفار و مشرکین دی طرف تو اہل ایمان نو روز بر روز سختیاں تکلیفاں دے اندر مبتلا کرنا، مگر ایمان والیاں دی قوت ایمانی سی کہ وہ تمام مشقتاں نو تمام تکلیفاں نو برداشت کردے رہے، نہ وہ جھکے نہ وہ بکے۔ انہاں دے نزدیک سب تو قیمتی چیز سی تے ایمان سی، سب تو قیمتی چیز سی تے محبت رسول سی، سب تو قیمتی چیز سی تو اللہ دا دین سی۔ انہاں نے اس نظریے اور عقیدے دی خاطر اپنی ہر چیز دی قربانی نو پیش کیتا۔ تو اس اعزاز تے، اس عظمت شان تے، اس استقامت تے اللہ نے اہل ایمان تے اپنے انعامات جو نازل فرمائے انہاں دا ذکر اپنی پاک کتاب دے اندر کیتا، اور فرمایا کہ ایمان والے دی قوت ایمانی کتنی ہے، اور ایمان والا ہوندا کون ہے؟ کیا صرف زبانی نعرہ ایمان دا بلند کر دین دا نا ایمان ہے، یا ایمان دی خاطر اپنے تن من بدن وطن امن چمن ہر چیز دی قربانی دین دا نام ایمان ہے؟ اللہ نے اسی چیز نو بیان فرمایا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جڑے بندے ربنا اللہ کہ ساڈا رب اللہ ہے، وہ صرف زبان تو نہیں، صرف گلیں باتیں نہیں، ثم استقاموا وہ کہندے بھی نے تے ڈٹ جاندے بھی نے، وہ اپنی زبان تو ربنا اللہ کیا تے گھر قربان کر دیتے، ربنا اللہ کیا تے مال قربان کر دیتا، ربنا اللہ کیا تے ہر چیز دی قربانی دے چھڑی، تیر چل گئے مگر ڈٹے رہے، تلواراں چلیاں مگر ڈٹے رہے، گھر جلا دیتے گئے مگر ڈٹے رہے، ملک چھڈنا پیا مگر ڈٹے رہے، ہر چیز دی قربانی پیش کرنی پئی مگر ڈٹے رہے۔ اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میرے فرشتے نا کول آندے نے تے کی کہندے نے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی ڈر کوئی خوف کوئی غم نہ کرو،
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ تانوں اس جنت دی بشارت، تسی نظریے تے ڈٹ گئے، اپنے عقیدے تے مضبوط رہے، ذرا بھی گھبرائے نہیں، ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے۔ آؤ پھر اسی تانوں بشارت دیندے ہاں، بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت دی جس جنت دا رب نے تواڈے نال وعدہ کیتا ہے، جڑی جنت دا تواڈے نال رب نے وعدہ کیتا ہے، ڈٹ گئے، مضبوط ہو گئے۔ کتنے مضبوط ہوئے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر کچھ ایمان والے اندی ذکر فرمایا کہ ایک طرف فرعون موجود ہے، ایک طرف اللہ دے نبی موجود نے، ایک طرف جادوگر موجود نے، مگر اللہ دے نبی نے جدو معجزہ دکھایا، جادوگراں دیاں ساریاں رسیاں ختم ہو گئیاں، تے جدو نہ حقیقت نو دیکھیا، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے اسی ایمان لے آئے ہارون دے رب تے بھی، موسیٰ دے رب تے بھی۔ فرعون کہنے لگا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، میری اجازت تو پہلے تسی ایمان لے آئے ہو، لگدا ہے تواڈا سردار ہے، تواڈا استاد ہے، یاد رکھو جے میری گل نہ منی فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یاد رکھو میں تمہیں بڑی سزا داں گا، ہاتھ بھی کٹ دواں گا، پیر بھی کٹ دواں گا، ہاتھ پیر کٹ کے تمہیں سولی تے لٹکا دواں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا عذاب کدا ہوتا ہے۔ اگوں ایمان والے کہنے لگے جو کرنا ہے تو کر لے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے تو کر لے، تیریاں سزاواں تے دنیا تک رہنیاں نے، سا نکل گیا، سزاواں ختم ہو گئیاں۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، اسی تے اپنے رب دے ایمان لے کے آئے ہیں، لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، تاکہ ساڈا رب ساڈیاں غلطیاں نو معاف کر دے۔ اور یاد رکھ لے جڑا مجرم بن کے اللہ کو لائے گا، اللہ جہنم دے اندر داخل کرے گا، جڑا مومن بن کے آئے گا اللہ جنت دے اندر داخل کرے گا، جس جنت دے اندر اللہ پاک نے اپنیاں بڑیاں نہراں بھی جاری کر رکھیاں نے، او دے اندر ہمیشہ رہن گے۔ انہیں اللہ فرماندہ ہے کہ اللہ دے فرشتے کہہ رہے ہم دے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، او ایمان تے ڈٹ جان والے ہو، ایک اللہ نو اللہ سمجھن والے ہو، اپنے نظریہ کی دیتے قائم ہون والے ہو، اللہ دی بڑائی دی کبریائی نو منن والے ہو۔ دنیا دے جتنے بھی تیر چلے مگر تسی استقامت دے ڈٹے رہے، جنیاں بھی مخالفتہ ہویاں تسی اپنے نظریے دے ڈٹے رہے، بتاں دے سامنے نہیں اللہ دے سامنے جھکے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ ہر چیز دا خالق بھی اللہ، ہر چیز دا مالک بھی اللہ، ہر عزت اور ذلت دا مالک بھی اللہ، ڈوبن دا اختیار بھی ہو دے کول، تارن دا اختیار بھی ہو دے کلو، چلیا ایویں مار نہ جھل، او دے فضل و کرم تے گل مک دی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ او جلیا ایویں مار نہ جل، او دے فضل و کرم تے گل مک دی، کی اسیاں
کی ساڈے عمل او دے فضل و کرم تے گل مکدی انسان جو کچھ بھی کر لے مگر او دے فضل کرم تے گل مکنی ہے اللہ فرماندے نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ دی طرف اعلان ہوئے گا میرے بندے ہو تسی توحید دی خاطر میری کبریائی دی خاطر تکلیفاں برداشت کیتیاں آؤ میری جنت دی اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اتھیو ملے گا جو تسی چاہو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جو منگو گے جو طلب کرو گے تو انہوں مل جائے گا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ سبحان اللہ اور اے مہمانی توڑے رب والوں ہے تسی مہمان ہو رب توڑا میزبان ہے جنت دی اندر جو چاہو گے تو انہوں مل جائے گا اللہ فرمائے گا میں توڑا دنیا دی اندر بھی دوست میں توڑا آخرت دی اندر بھی دوست کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور اللہ ولی وارث مالک مومنان دا یخرجہم من الظلمات الى النور کہ انہاں نو ہنیریاں تو کٹ کے روشنی دی طرف لے کے آمدہ ہے اور سورہ نساء دے اندر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جڑے ایمان لے کے آئے چنگے عمل کر دے رہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ اللہ انہاں دے اجر پورے پورے دے گا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل نار اور بڑھا دے گا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا مگر جنہیں ناشکری کی تین کار کی تا سرکشی کی تھی فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اللہ انہوں دردناک عذاب دے گا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللہ فرماندے نے ان بےایمان واسطے نہ کوئی مددگار ہوئے گا نہ کوئی دوست ہوئے گا لیکن اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ مگر اللہ انہاں دا دوست ہوئے گا جڑے ایمان والے نے ایمان والے کیڑے نے جڑے زبان تو اللہ دا نام بھی لیندے نے تے اس نام تے ڈٹ بھی جاندے نعرہ او دا ہی مار دے وہ ہر مشکل اور پریشانی دی اندر اللہ دی طرف متوجہ ہوندے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دے کول تشریف لائے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے نو کافر گرفتار کر کے لے گئے نے او دی والدہ بڑی پریشان ہے بڑی رو رہی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خود بھی اپنی بیوی نو بھی کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے کہ خیر بھی اللہ والو تے شر بھی اللہ والو تے خیر نو تے شر جو بھی آندہ ہے اللہ والو آندہ ہے تے کوئی انو کوئی خیر رب والو آن دی تے کوئی پھیرن دی طاقت نہیں رکھ دا مگر طاقت ہے تے صرف اللہ دی ان بیوی نے بھی پڑھنا شروع کر دیتا خاون بھی پڑھ رہے نے کچھ دن گزرے نے کہ بچہ صبح دا ٹائم ہے اونٹ تے بیٹھے ہیں نال اونٹ بھی نال بکریاں بھی تے دروازے تے پہنچے ہیں
دستک دیتی ہے، دروازہ کھولیا تو بیٹا جنہوں کافرہ اغوا کیتا سی، پتر کی ہویا؟ آکھیا بس لا حول ولا قوت الا باللہ، میں بھی پڑھ دا رہا ہوں، تسی بھی پڑھ دے رہے ہو۔ کافر ٹر گئے، دروازہ کھل گیا، میں باہر نکلیا، میں کیا ان کلے کی جانا ہے، مال سباب بھی نال لے چلیے، تو میں نے سارے اونٹ تے بکریاں بھی انہاں دیاں لے۔ صحابہ دا ایمان ویکھو، تقوی ویکھو، پرہیزگاری ویکھو، انہاں یہ نہیں آکھیا کہ پتر آن دے وہ ویکھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا بیٹا ٹھہر جاؤ، پہلے حضور کو مسئلہ پوچھ لو کہ مال جائز بھی ہے ساڑھے واسطے کہ نہیں۔ دوڑ دے ہوئے گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا آکھیا سی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا سی، پڑھ دے رہے ہیں، رب دی قوت ہے، رب دی طاقت ہے، پتر واپس بھی آ گیا، پر سونے نال اونٹ بھی لایا، انہاں دیاں بکریاں لایا، یہ جائز نے؟ فرمایا جائز نے، رب نے تو انہوں یہ مال دیتا ہے کہ رب اوتھو دیندہ ہے جتھو تو انہوں یقین بھی نہ ہوئے، یہ تو اڈا ہے۔ اس واسطے علماء نے لکھیا کہ جدو کوئی مشکل اور پریشانی آ جائے لا حول ولا قوت پڑھیا کرو، اسی تو کوئی گل ہوئے تو اور لا حول پڑھ دے، لا حول ولا، یہ مذاق ہے، یہ غلط ہے، کوئی غلط گل کرے تو ہی کی کہنے لا حول ولا قوت، بلکہ لا حول ولا قوت اللہ دے خزانے، عرش دے خزانے چو نازل ہویا ہے، اتنی عظیم یہ دولت خزانہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ 100 مرتبہ پہلے درود شریف، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آخر دے اندر پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جس مقصد واسطے بھی دعا کرے گا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ فرماندے نے میرے تجربے دے اندر یہ بات ہے، تو جو مصیبت جو پریشانی آ جائے تو مومن آدمی دی توجہ اللہ وال ہوندی، ساریاں خیراں او دے ہاتھ دے اندر۔ اللہ فرماندے نے مومن ہے ہی ہوے جڑا کہندا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر او دے تے ڈٹ جاندا ہے حالات جیسے بھی آ جائیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالکن کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اور آپ تلوارہ بنان والے، تے جدو مالکن نو پتا چلے ہے کہ کھاندہ میرے گھر ہے، سوندا میرے کول ہے، کپڑے میرے پاندا ہے، تے نعرے محمد مصطفیٰ دے رب دے ماردا، اس نے گرم سلاخاں آپ دے جسم تے لانیاں اور پوچھ دی ہوندی سی کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ کی گل کردا ہے؟ کہ صحابہ پھر صحابہ ہی نے، انہاں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے او نے کہ جیڑے ساڈے کول آئے حق تے سچ لے کے آئے، اور لے کے آئے تاکہ سانو ہنیریاں تو کڈ کے روشنی دی طرف لے کے آن۔ تے کہن لگی تو میرے انہاں بتاں دے بارے چ کی کہندا ہے، لات اور منات دے بارے چ؟ تو آپ نے فرمایا یہ تے دو پتھر نے، نہ یہ سن دے نے نہ یہ ویکھ دے نے، انہیں گرم سلاخاں لگانیاں جسم تے، جسم سڑ گیا، سر دے بال سڑ گئے، چمڑا سڑ گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مالکن نے تے میرا جسم ساڑ چھڑیا، اوپر آگ دے اتے لٹا دن دیئے منو، آقا کوئی دعا فرما دو۔ حضور نے فرمایا تو اڈے تے او ویلا حالی نہیں آیا، تو اڈے تو پہلے لوگ بھی ایسے گزرے نے کہ جنہاں نو لا الہ الا اللہ دی خاطر لوہے دیاں کنگیاں نال انہاں دا جسم چھلیا گیا، انہاں نو آگ دے اندر جلایا گیا ہے، جسم دے چمڑے اتار دیتے گئے نے، حالی تو اڈے تے وقت نہیں آیا، مگر صحابہ دی استقامت سی کہ وہ مکی زندگی دیاں ساریاں تکلیفاں برداشت کر کے
اور اس نظریے اور عقیدے دے اندر ذرا بھی خلل نہیں آن دیتا، کمزوری نہیں آن دیتی. یہ ایمان صحابہ دا کہ اس عقیدے اس نظریے تے کامل ڈٹے رہے. تادی تے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رضاواں دے سند انہاں نو عطا کیتی کہ میں راضی میں راضی میں راضی. تو فرمایا اے او نے کہ جنہاں نے رب اللہ کیا اور پھر ڈٹ گئے. تائیوں عیسائی بادشاہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے غلام نو کہہ رہا ہے تو کلمہ چھڑ دے عیسائی ہو جا، میں اپنی ادھی سلطنت تنو دے دواں. تو آپ مسکرائے قید دے اندر نے. آپ نے فرمایا تو ادھی سلطنت دی گل کردہ ہے تو ساری دنیا دی حکومت بھی منو دے دوے، میں ایک منٹ لے بھی حضور دے کلمے نو نہیں چھڑ سکتا. یعنی اتنی بڑا لالچ کہ ادھی حکومت. تو اس ویلے سپر پاور تو روم دی حکومتاں سن. روم دا بادشاہ کہہ رہا کہ عیسائی ہو جا بھائی. انہاں فرمایا کہ تو حکومت دی گل کردا صرف روم دی حکومت دی بات کرن دے، ساری دنیا دی حکومتاں منو دے دے تو میں ایک منٹ واسطے بھی حضور دا کلمہ چھڑ دا، یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کڑا دی اندر تیل گرم کرو. انہاں دے ساتھی نو وچ ڈالیا، جسم جل گیا، ہڈیاں رہ گئیاں. کہنے لگا انہاں نو بھی لے چلو. جدو لے کے گئے قریب آئے تو آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. کہنے لگا لے وہ کم بن گیا. اگ ویکھ کے ڈر گیا. کہنے لگا سنا روندا کیوں ہے ہوں؟ آپ نے فرمایا میں کوئی موت دے ڈر نال نہیں رون دیا، میں تے افسوس کرن دیا کہ کوئی جان ہے جڑی مک جانی. میں تے سوچن دیا کہ کاش جننے میرے وال نے انیاں ہی جانا ہون تے ساریاں حضور دے کلمے تے قربان ہو جائیں. ثم استقاموا، یہ استقامت دا نام ہے کہ جتنے وال میرے جسم دے اتنیاں میریاں روحاں ہون اور انج کلمے تے بار 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 قربان ہو جان. میری تو یہ خواہش ہے. بادشاہ نے تو ہن سڑ چھڑی، انہیں آکھیا بھائی یہ محمد دے سپاہی نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور دے غلام نے. کہنے لگا میں تنو چھڑ دواں گا صرف انہا کر کے میرے متھے دا تو بوسا لے دے، انہوں چوم لے. آپ نے فرمایا ایک شرط ہے، منو بھی چھڑے گا تو میرے ساتھیوں نے بھی چھڑے گا تو میں لے لاں گا. انہیں کہا چل ٹھیک ہے. آپ نے وہ دی متھے نو چومیا، انہیں چھڑ دیتا. مدینے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے حضرت عمر نو جب پتہ چلے سارے واقعے دا، آپ نے سب نے مسجد نبوی چ بلایا. سب کٹھے ہو گئے. آپ نے انہوں نے ممبر تے بٹھایا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ ممبر تے بٹھایا. فرمایا انہاں اپنے ساتھیاں نو چھڑان واسطے اس کافر بادشاہ دے پشانی نو چومیا ہے، اسی زیادہ حق رکھ دیں کہ ایدی پشانی نو چومی ہے. اور میں ابتدا کردہ. سب تو پہلے حضرت عمر کھڑے ہوئے، آپ نے انہاں دی پشانی نو چومیا، پھر سارے صحابہ نے انہاں دی پشانی نو چومیا. یہ اعزاز دیتا ربنا اللہ ثم استقام، کہ ساڈا رب اللہ ہے اور پھر او دے اتے ڈٹ گئے، سب کچھ قربان کر دیتا، پیچھے ہٹے نہیں، ذرا بھی ایمان کمزور نہیں ہویا. تو پھر یہ انعام آ رہے ہیں نا، لا تخافوا ولا تحزنوا. فرشتے کہہ رہے ہیں کوئی خوف نہ کرے ہون، کوئی ڈر نہ دل چ رکھے ہو. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. تواڈے واسطے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، اس جنت دیاں خوشخبریاں نے جدا رب نے تواڈے نال وعدہ کیتا. لیکن رب پہلے ویندا ہے وے کہ ہے بھی ادی اندر کچھ کہ نہیں. تسی بھی کسی نو یار بناندے ہو تو پہلے ویکھدے ہو
تو پھر یاری بنائی جاندی ہے. تو اللہ بھی جنہوں پھر یار بناندہ تو وندہ ہے کہ صرف زبانوں تو نہیں کہن دیا. ثم استقامو بھی ہے، استقامت بھی ہے کہ نہیں. اللہ تے جاندہ سارا کچھ، لیکن وہ دنیا نو بکھانا چاہتا کہ لوگوں ویکھ لو، یہ صرف زبان تو میرا نام نہیں لیندہ، یہ اندروں بھی میرا نام لیندہ. یہ زبان تو بھی اقرار کردہ ہے تو ایدہ وجود بھی میری تابعداری اور فرما برداری ہے. ثم استقامو، پھر اس تے ڈٹ گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات دا، اپنی رحمتان دے دروازیاں نو کھول دیندہ. لیکن پہلے اللہ دی طرف ہوئے ہوں کہ میں ویکھاں، دنیا نو وکھاواں اور پتہ لگے دنیا نو کہ اے بندہ ایمان والا ہے، اے بندہ استقامت والا ہے. اور ایمان والے استقامت والی جو پہلی جماعت ہے وہ صحابہ دی جماعت ہے کہ جنہوں نے ذرہ برابر بھی ذرا کمزوری نہیں دکھائی، ایمان دی خاطر ہر طرح دی قربانی انہوں نے اللہ دے راستے دے اندر پیش فرما دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نال کوئی ناراضگی ہوگی، گل بات ہوگی، تے حضرت ابو بکر اس طرح آ رہے نے اپنے تہمت چکیا ہویا تے غصے چ حضور دے کول آئے. حضور نے فرمایا منو لگدا ہے تہاڈا ساتھی کسے نال لڑ کے آیا ہے. آئے حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ تنو معاف کرے، کی ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر نہ لڑائی ہوگی تے میں کوئی سخت لفظ کہہ کے نہ پھر میں عمر نو آکھیا سی کہ منو معاف کر شا، پر عمر نے منو معاف نہیں کیا. حضور ابو بکر بیٹھ گئے. انی دیر نو حضرت عمر نو بھی احساس ہو گیا کہ میں نے معاف نہیں کیتا تے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر حضور کو پہنچے ہوں تو میرا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. حضرت ابو بکر دے گھر گئے، پوچھیا کتھے نے، آکھے اتھے تے نہیں. سمجھ گئے کہ حضور کو ہوں گے. تو جدو حضرت عمر آئے کہ حضور نے جدو حضرت عمر نو دیکھیا تے حضور دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے دے اندر. تے حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ حضور ناراض نہیں. تے حضرت ابو بکر گوڑیاں دے پار بہ کے نا انج سرا گوڑے منہ دے مار کے بندہ بہندا تے انج ہو گیا. عرض کیتی یا رسول اللہ غلطی میری سی، عمر دی کوئی نہیں سی. غلطی میری سی، عمر دی کوئی نہیں سی. وہ سمجھ گئے کہ حضور جلال دے اندر نے. فرمایا یا رسول اللہ غلطی میری سی، عمر دی نہیں سی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو تسی وہ لوگ سو جدو میں تواڈے سامنے ایمان پیش کیتا سی تو تسی نہیں سو منتے. میرے ابو بکر نے منیا سی. انہیں صرف منیا نہیں سی، اپنا مال اور جان بھی میرے راستے دے اندر پیش کر دیتی سی. اور تسی میری خاطر میرے یار نو ستانا نہیں چھڑو گے. یہ میرا یار ہے، یہ میرا دوست ہے، اور میری خاطر ہی چھڑ دو، انہوں کچھ نہ کیا کرو. یہ حضور دا اعتماد سی، محبت سی. کیوں کہ حضرت ابو بکر دیاں قربانیاں سر پیچھے کہ اپنا مال دولت ہر چیز نبی کریم علیہ السلام دے قدمہ تے قربان کر چھڑیا. تین قربانیاں تے حضور فرما رہے ہیں وہ میری خاطر میری یاری دی خاطر میرے ابو بکر نو کچھ نہ کیا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرا گئے سن کہ پتہ نہیں میرے واسطے کی فیصلہ ہو جائے گا. حضرت ابو بکر اپنی جگہ گھبرا گئے کہ حضور جس جلال دی اندر نے پتہ نہیں عمر دے بارے کی فیصلہ کر دے. تو فوراً فرماتے یا رسول اللہ میری غلطی سے، کیونکہ پیچھے ایک قربانیاں سا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی تے کھڑا کیتا نماز پڑھانے واسطے. ایک دن جدو حضور تشریف لائے کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے نے تے صحابہ نے دیکھ لیا کہ حضور آ رہے نے تے صحابہ نے انج کر کے انج اپنے ہتھاں تے انج ماری. حضرت ابو بکر اپنی موج دے اندر پڑھا رہے سن، انہاں نہیں کوئی سنیا کہ کی ہو گیا. پھر ساری مسجد دے اندر جدو انج انج ہون لگ پیا تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ ہو گیا. تو آپ نے جدو تھوڑا جا دیکھیا تو حضور آ رہے سن.
حضرت ابو بکر پیچھے ہو گئے. حضور نے اشارہ بھی کیتا لیکن ابو بکر پیچھے ہو گئے. حضور اگے بیٹھ گئے, ابو بکر پیچھے, پیچھے صحابہ. سلام پھیری, حضور نے فرمایا ابو بکر میں جو آکھیا سی کہ کھڑا رہ. انہاں آکھیا سونے جتھے تسی ہو تو ابو قحافہ دے پتر دی کی جرت ہے کہ مسلے تے کھڑا ہو جائے. محبوبہ تسی تشریف فرما تو میں مسلے تے کھڑا ہوا, یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ تسی انج کی کرن دے سو, یہ تے عورتاں دا کم ہے. اگر غلطی ہو جائے تو سبحان اللہ کہیں دی. نماز دے اندر اگر غلطی ہو جائے امام کولوں تو سبحان اللہ کہیں دی. ساڈے ہاں کی کہندے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر نہیں کہنا کہ سبحان اللہ کہنا. تو مولوی صاحب نو بھی پتا ہے کہ سبحان اللہ کہنا, وہ یہ نہ سمجھے کہ میری قرات پسند آ گئی سبحان اللہ کہنے دے سارے وہ ہور پڑھن لگ پے. یہ نہ ہوئے انہوں بھی مسئلے دا پتہ ہونا چاہیے کم سے کم کہ بھائی سبحان اللہ میری غلطی تے کہن دے. تو حضور نے نال مسئلہ بھی سمجھا دیتا, اور نال حضرت ابو بکر دی عاجزی دیکھو. یا رسول اللہ تسی ہو تو میں مسئلے تے ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. تو ثم استقاموا, انہاں لوکاں دی استقامت سی, انہاں دی ایمان دی مضبوطی سی کہ اس ایمان دی مضبوطی ہوتے اللہ پاک نے انہاں نو انعامات عطا فرمائے. تو یہ صحابہ سن, یہ حضور دے پروانے اور دیوانے سن کہ جنہاں نے دین دی خاطر اپنی ہر چیز نو قربان کیتا. تو یہی جذبہ اسلام جڑا ساڈے کول بھی چاہندا ہے کہ یہ جذبہ ساڈے دلاں دے اندر بھی موجود ہوئے, ایمان دا جذبہ. مولانا فقیر اختر صاحب تشریف لائے نے ختم نبوت دے سلسلے ہر سال ہی تشریف لے آندے نے, انشاءاللہ وہ گفتگو فرمان گے. تو انہاں دی گفتگو دا بھی مقصد ہے یہ کہ ساڈے اندر وہ ایسا ایمان پیدا ہوئے. یہ نہ ہوئے کہ تھوڑا جا سانو کوئی ویزا ملے کہ اسی حضور دی غلامی چھڈ کے مرزا قادیانی دی غلامی چ ٹر جائیے. ساڈا تے نہ نہیں جی فارم ہی پر کیتا سی نا, ہاں کہڑے کہ مرزئی ہو گئے ہیں. وہ بھائی فارم پر کر کے اور دستخط جڑے کر چھڑے نے مرزئی ہون دی علامت ہے. اس واسطے حضرت دی گفتگو بھی سماج فرمانی ہے, عقیدہ ختم نبوت دے بارے گفتگو فرمان گے. اور نالے وے کہ اس سلسلے دے اندر پوری دنیا دے اندر ختم نبوت دا کام ہو رہا ہے, اور مجلس تحفظ ختم نبوت دے پوری دنیا دے اندر دفتر نے مرضیت دے بارے نال تعاون بھی کرنا ہے اپنے حیثیت دے مطابق, تاکہ چلو اسی کچھ نہیں تے چلو کوئی 10.5 روپیے بھی اللہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی خاطر لگ جان تو تعاون بھی فرمانا ہے.